الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 61 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کل کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے توحید پڑھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد پیچھے انبیاؤں کے جو واقعے گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توحید، خالص توحید کا ذکر کیا۔ توحید کی آیتیں پڑھی تھی، میں ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ اللہ نے فرمایا کیا وہ معبود بہتر ہیں یا اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی اور اس سے باغات اگے، اس سے پودے اگے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہم نے ہی بارش برسائی اور پھر ہم نے ہی پودے اگائے اس میں۔ یہ پودے بارش کی وجہ سے نہیں نکلتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے باغات پر رونق، نہیں تھی تمہارے اندر یہ طاقت کہ تم اگاتے یہ درخت۔ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق، میں نے بتائی تھی اس کی تفصیل پوری، اور بنا دی اس کے درمیان نہریں اور بنائے مضبوط پہاڑ اور بنائے دو سمندروں کے بیچ میں ایک آڑ کہ نہ کھارے پانی کی ضرورت ہے وہ ادھر آ سکتا ہے، نہ میٹھا پانی ادھر جا سکتا ہے، اور بیچ میں بظاہر دیکھنے میں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، دونوں طرف پانی ہے۔ یعنی ایک گلاس میں کھارا پانی ڈالو اور اسی میں میٹھا پانی ڈالو اور یہ بولو کہ یہ مکس نہ ہو، کھارا پانی الگ رہے میٹھا الگ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے ایسے بنائے کہ وہ مکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں اللہ نے آڑ بنا دی ہے۔ اور اکثر لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود پکارتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ معبود پکارتے ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایک علم کی کتاب ہے۔ اب پتہ لگ گیا علم حاصل کرنا فرض جو ہے وہ دینی علم ہے، کہ دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب علم کل فریضۃ علی المسلمین، طلب علم کہ علم کا حاصل کرنا تمام مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ وہ دین کا علم ہے، صرف قرآن کا اور حدیث کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قبول کرتا ہے اللہ، یعنی کہ اب کمپیئر اللہ اور دوبارہ کمپیئر کر رہا ہے اور باتوں میں کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود کہ قبول کرتا ہے لاچار کی، بے بس کی یا بے قرار کی دعا، جب وہ پکارتا ہے اللہ کو اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو اور وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں۔ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت ہی کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کون ہے جو بے قرار کی، مصیبت زدہ کی، مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی، تکلیف میں گزرتے ہوئے آدمی کی، یا بیماری میں یا پریشان حال کی یا بے قرار انسان کی کون دعا سنتا ہے؟ صرف اللہ ہی تو ہے، اور کون سنتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر انسانوں کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کہ کون کس وقت بے قرار ہوتا ہے، کون کس وقت پریشان ہوتا ہے، کون کس وقت
کس حال میں ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان سب کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے. اور کیا تمہیں بنایا نہیں اللہ نے زمین میں جانشین؟ یعنی جانشین اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے نہ ہوتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں اس کے فیصلوں کو نافذ کرے پوری قدرت و طاقت کے ساتھ. جیسے مسلمان جانشین ہے وہ کس چیز کے؟ کہ اللہ کے فیصلوں کو وہ زمین میں نافذ کرے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تھوڑی اتر کے نافذ کرے گا. اللہ نے تو بنایا ہے جانشین کے زمین میں عبادت کرو، اللہ کے فیصلوں کو، قرآن کو، حدیث کو، سنتوں کو زندہ کرو اور قرآن کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارو. تمہیں جانشین بنایا ہے اور یہ سب سے مخاطب ہے اللہ. ہر فرد سے جو قیامت والے دن تک آئے گا، بچہ ہوگا پیدا، اس سے بھی اللہ مخاطب ہے کہ اللہ نے اسے جانشین بنایا ہے. اس کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرے اور زمین پہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرے. کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم لوگ اتنی کم نصیحت کیوں حاصل کرتے ہو؟ ایک ٹیچر کلاس میں اگر بچے کو پڑھاتی ہے لگاتار 1 گھنٹے، وہ بچے کو سوالات کراتی رہتی ہے میتھس کے یا سائنس کے 2 3 4 5 سوال. وہ 1 گھنٹے کے بعد لگاتار محنت کے بعد ٹیچر سے کہتا ہے مجھے تو ایک سوال سمجھ میں آیا بس. تو ٹیچر آخر میں کیا کہیے کہ تم کس طرح کے بچے ہو کہ میں لگاتار تمہیں پڑھا رہی ہوں اور میں پڑھا رہی ہوں 10 سوالوں کا یا 8 سوالوں کا اور تم سمجھ رہے ہو بس ایک. تھوڑا قریب تو آؤ، 6 تو سمجھو، 7 تو سمجھو، تم ایک پہ کھڑے ہوئے ہو. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کتنی کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے دل چیک کر لیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ حقیقت میں جو ایمان لوگوں کو لانا چاہیے تھا اور جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسی قیامت تک لوگ نہیں گزار پائے. جبھی تو قرآن میں آیت اللہ نے نازل کر دی کہ بہت ہی کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی کے اور تری کے؟ کہ کون ہے جو خشکی اور تری میں راہ دکھاتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو شپ چلتے ہیں، پہلے زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں، پانی کے جہاز جو چلتے تھے، تو وہ ستاروں اور چاند کے ذریعے سے اپنی منزل معلوم کیا کرتے تھے. اور پہلے زمانے کے جو لوگ سفر کرتے تھے وہ چاند اور ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس سے، کیونکہ اس وقت کمپاس یا اس وقت ریڈار یا اس وقت موبائل یا اس وقت GPS یہ ٹیکنالوجی تھوڑی تھی. تو اللہ ہی دکھاتا تھا. یہ پہلے میں نے تمہیں زمانے کا کیوں بتایا؟ کیونکہ اب میں نئے زمانے کی بات کرتا ہوں. ابھی بھی سمندر میں اگر جہاز کہیں کھو جاتا ہے یا آسمان پہ جہاز کہیں کھو جاتا ہے، اس کو سمت معلوم نہیں ہوتی، یا ان کے ریڈار کام نہیں کرتے، یا جو قافلے صحراؤں میں جنگلوں میں سفر کرتے ہیں اور راستے بھول جاتے ہیں جہاں ان کے کمپاس کام نہیں کرتے، وہاں ابھی بھی وہ چاند اور ستاروں سے سمت معلوم کرتے ہیں. ابھی بھی میرا ایک دوست شپر ہے، وہ سفر کرتا رہتا ہے، آج دن اس سے بات ہوتی ہے میری، کبھی یوکرائن، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، یورپ. تو کبھی آتا ہے پاکستان تو پوچھتا ہوں میں کافی چیزیں، وہ یہی بتاتا ہے. کہتا ہے بابر سمندر میں بہت سی جگہ پہ اکثر ایسی جگہیں آ جاتی ہیں جہاں ہماری مورس کی اور ریڈار وغیرہ کا ہمیں صحیح وہ نہیں ہوتا اندازہ، یہ کام نہیں کرتے، تو ہم پھر ستاروں سے اور چاند کی روشنی سے اور اس سے ہم سمت میں معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں جانا کس طرف ہے. ہر حال میں انسان اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں خشکی اور تری کے، یعنی چاہے وہ سمندری سفر ہو یا پھر وہ
سرزمین کا سفر ہو کہ اس میں راستے دکھاتا ہے، اور وہ جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی پہلے اپنی رحمت کے. کیا مطلب وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو آگے ذکر ہوا ہے رحمت، کہ وہ رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں، اور بارش اللہ کی رحمت ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بارش کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے. بارش ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی زبردست قسم کی ہوا چلتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے بارش ہونے والی ہے. وہ سوندھی سی خوشبو پانی کی اور ریت کی یا مٹی کی مکس جو آ رہی ہوتی ہے نا، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہیں بارش ہو رہی ہے قریب، یا بارش ہم تک بڑھ رہی ہے یا ہونے ہی والی ہے بس. تو وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے کہ انسان خوش ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ فرما رہے کون چلاتا ہے؟ اللہ چاہے تو روک دے. کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ برتر ہے اللہ سے، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہیں؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بتاؤ کیا کوئی اور بھی معبود ہے؟ ارے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پڑھاتے ہوئے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا میں تمہارا یہ بھی خیال رکھتی ہوں، کھانا بھی دیتی ہوں، دودھ بھی دیتی ہوں، کپڑے بھی دیتی ہوں، پھر بھی تم پڑوس والی آنٹی کا یا فلاں رشتہ دار والی آنٹی کا جو ہے نا زیادہ خیال رکھتے ہو، فیور کرتے ہو، اور تم میری باتوں کو اگنور کرتے ہو. پھر بچہ کچھ کہتا ہے، پھر ماں جو ہے اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، تمہارا یہ بھی پورا کرتی ہوں، پھر بھی تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو. اللہ کس طریقے سے اور سمجھائے گا؟ اللہ تو ایک سیکنڈ میں عذاب بھیج کے ختم کر سکتا ہے پوری کائنات کو. لیکن اللہ کے سمجھانے کا اسٹائل دیکھ رہی ہو کس قدر شاندار ہے اس قرآن میں اللہ کے سمجھانے کا اسٹائل، کہ اللہ نے ایک مثال بیان دی اور پھر فوراً فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جس کو پکارتے ہو. پھر ایک مثال دی، پھر فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود. پھر ایک مثال دی، پھر فرمایا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود. ہر حال میں اللہ بہتر ہے، ہر حال میں. وہ خالق ہے پوری کائنات کا، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور پھر بھی لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. توحید کی اہمیت کو سمجھو. کل میں نے ہلکا سا تھوڑا سا بتایا تھا اس کے بارے میں کہ کیوں بار بار ذکر آیا ہے توحید کا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے پیدا کیا پہلی بار مخلوق کو، پھر وہ لوٹائے گا اسے، اور وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا اور دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا قیامت والے دن. اللہ کسی کو نہیں بھولے گا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی سائنس انسان کا کوئی جسم کا حصہ ویسے ہی نیچرل بنا ہی نہیں پائی ہے. یا پلاسٹک سرجری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، یا پلاسٹک کے اعضاء یا لوہے کے، ایلومینیم کے، کسی چیز کے اعضاء بنا کے، کسی کی ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، بنا کے لگاتے ہیں. نیچرل چیزیں بنا ہی نہیں سکتے. ہڈی، خون، کھال، گوشت، رگیں، آنکھیں، جو بھی چیز، بال کوئی بھی نیچرل چیز بنا ہی نہیں سکتے اس کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے نہیں کر پائیں گے کبھی بھی، کہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر اللہ مارے گا سب کو اور دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ بھولنے والا نہیں ہے. اور اللہ رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے. رزق کے دروازے اللہ کے اختیار میں، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. ایک ہی کام ایک بندہ کرتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بن جاتا ہے. وہی کام دوسرا بندہ، دوسرا بھائی کرتا ہے، وہ تو برباد ہو جاتا ہے، قرضوں کے اندر ڈوب جاتا ہے. وہی کام تیسرا بھائی بھی کرتا ہے تو بس اتنا گزارا ہوتا ہے کہ اس کا گھر چل سکے. ایک ہی کام کر رہے ہیں تینوں، ایک ہی گھر کے، ایک ہی خون، اور تینوں کے رزق میں الگ الگ اضافہ ہو رہا ہے، الگ الگ کمی ہو رہی ہے. یہ اللہ ہے کہ جس نے چنا ہوا ہے اپنے بندوں کو کس کو کیا چیز کتنی دینی ہے قیامت والے دن تک کے لیے.
سب اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یہاں ایک اور چیز بھی میں تمہیں بتا دوں، چلو، سائنسدانوں نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرنے کے لیے کسی ایسی یونیک چیز کی تلاش میں تھے کہ پتہ لگ سکے کہ یہ چیز دنیا میں اس کی سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے انگلیوں کے پور دریافت کیے، فنگر پرنٹس، جو کسی انسان کے دنیا میں دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن پھر ایسے معاملات آئے کہ جیسے ایئر پلین کریش ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی جگہ آگ لگ گئی، سارے لوگ جل کر مر گئے، تو فنگر پرنٹس بھی ضائع ہو گئے۔ اب کون سی لاش کس کی ہے، یہ کیسے پہچانے؟ تو انہوں نے پھر ڈی این اے دریافت کیا، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، جس کے ٹیسٹ سے پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ انسان فلاں تھا، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ جیسے ایک عورت کے یہاں بچے ہوئے، ہاسپٹل میں بچے نرسری میں مکس ہو گئے، اب وہ عورتیں لڑتی ہیں کہ یار یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے نرسری میں تو سب ایک جیسے بچے ہوتے ہیں، وہ میرا ہے، تو وہ کہتے ہیں ڈی این اے کر لو۔ وہ ماں کا ڈی این اے کرتا ہے، بچے کا ڈی این اے کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کون سا بچہ کس کا ہے، اس بچے کے ڈی این اے اس کی ماں سے میچ کر جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی بھی انسان کے کسی سے نہیں ملتے۔ اب میں تمہیں اس ڈی این اے کے بارے میں ایک یورپ میں ابھی جو کچھ سال پہلے ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا وہ بتاتا ہوں۔ میں ایک عورت کی وراثت کا مسئلہ آیا تو پتہ نہیں اس کے بچہ جو تھا اس کا ڈی این اے اس کی ماں سے میچ نہیں کر رہا تھا، عدالت نے اس کو وراثت نہیں دی۔ وہ عورت کورٹ میں چلی گئی، اس عورت نے کہا یہ بچہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا اس کو۔ عدالت نے کہا اس کا ڈی این اے آپ سے میچ ہی نہیں کرتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سائنس تو اپنی سائنس پہ اڑی ہوئی ہے نا کہ ڈی این اے میچ نہیں کر رہا، یہ بچہ آپ کا ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ بڑی روتی پیٹتی رہی، فلاں ہوئی ڈمکانو، یہ ہوا، نہیں میچ کیا، نہیں وراثت اس بچے کے نام ہوئی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، اسی عورت کے یہاں تھوڑے ہی عرصے میں دوبارہ بچہ پیدا ہوا، ایک اور بچہ پیدا ہوا تھوڑے عرصے میں۔ اب اس کا ڈاکٹروں نے ڈی این اے کیا، وہ بھی عورت سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ یہ پہلا کیس آیا دنیا میں۔ اب سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی ریلائبل نہیں ہے۔ خود ہی تھیوری پیش کرتے ہیں اور خود ہی اگلی تھیوری میں اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا غلط ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے نا وہ ریلائبل نہیں ہے ٹیسٹ، کہ اگر کسی کی لاش پوری جل کے کٹ کے ختم ہو چکی ہے، صرف گوشت کے لوتھڑے باقی ہوں، تو اس کا ڈی این اے کر کے بتاتے ہیں فلاں کی لاش ہے۔ اب ایسا پاسبل نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک کیس ہو چکا ہے ایسا۔ یہ اللہ ہی ہے، جب قبر میں ڈالے جائیں گے نا تو پورے انسان کی جسم کی ہڈیاں وڈیاں کھال سب کچھ ختم ہو جائے گا، ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا جو حصہ ہے نا بس وہ باقی رہے گا تھوڑا سا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی سے پورے انسان کو پیدا کر دے گا، وہی انسان دوبارہ پیدا ہو جائے گا اس سے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری بار نہیں کر سکتا۔ دیکھو قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ پھر رزق کے دروازے کے اللہ کے اختیار میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، کہہ دیجئے تم لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کری کہ اس کے علاوہ بھی اگر تمہارے کوئی مسئلہ ہے تو پھر دلیل لے کر آ جاؤ۔ دیکھو میں نے بار بار دلیل کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دلیل مانگے گا کسی بھی عمل کی، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تم تو دلیل لے کر آؤ کیسے جاؤ گے جنت میں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دلیل لے کر آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں کی بات مانیں گے، اللہ فرما رہا ہے دلیل لے کر آؤ۔ جب قرآن میں بار بار اللہ دلیل مانگ رہا ہے تو ہمیں بھی دلیل مانگنی ہے دین میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کیونکہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کسی سے یہ عمل کیوں کیا تو اللہ کہے گا کہ دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل صرف اور صرف وحی الہی کی مانی جائے گی، بس۔ وحی الہی میں کیا کیا آتا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دونوں وحی الہی ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے کہ اللہ وحی کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا کرتے تھے ویسے جیسے اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ تو دلیل صرف اور صرف وحی سے دی جائے گی، یعنی قرآن سے اور صحیح حدیث سے، بس۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ، اگر اب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو پھر دلیل پیش کرو کہ کیا دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کر رہا ہے یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھنا پوری زندگی قرآن میں بار بار دلیل کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہا ہر کام کرنے کی. یہ نہیں مانا جائے گا میں نے ماں باپ کو کرتے دیکھا، میں نے فلاں کو کرتے دیکھا، میں نے فلاں بزرگ، پیر، فقیر، امام، مؤذن، عالم فلاں، یہ وہ، حاجی ثناء اللہ، کوئی نہیں. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی ذات نمونہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے جن کو دلیل بنا کر بھیجا کہ ایسا کام کر لو جو انہوں نے کیا ہے، یہ دلیل ہے، ختم ہو گئی بات. جو کام بھی ان کی طرف انگلی کر کے کرو گے کہ میرے نبی نے کیا مجھے ایسا کرنا ہے، بس وہ دلیل کنفرم ہے، پکی دلیل ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. ایک ہی دلیل بس، اور کوئی دلیل قابل قبول نہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے اور آخرت میں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.